نبیوں کا آنا تو ہو گیا بند. نبیوں کے ساتھ جو غیبی مددیں آتی تھی وہ غیبی مددیں بند نہیں ہوئی، کیونکہ نبیوں والا جو کام ہے وہ اللہ نے بند نہیں کیا. نبیوں کا آنا بند ہو گیا لیکن نبیوں والا کام اللہ نے بند نہیں کیا. اب یہ نبیوں والا کام جتنا خوش اسلوبی کے ساتھ کیا جاتا رہے گا تو جو مددیں نبیوں کے زمانے میں آتی تھی وہ مددیں قیامت تک برابر آتی رہیں گی. لیکن اللہ کی اصل غیبی مدد جو ہے یہ موت کے وقت سے شروع ہوتی ہے، اور نافرمان کے اوپر اصل غیبی پکڑ جو ہے یہ بھی موت کے وقت سے شروع ہوتی ہے. لیکن دنیا کے بسنے والے انسانوں کو چونکہ دکھانا ہے کہ مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ آئی اس میں خدا کی حکمت یہ ہے کہ دنیا میں تو آدمی اسے دیکھ نہیں سکتا. جب دنیا میں اسے دکھائی نہیں دیتا تو ساری دنیا کے آدمی مرنے کے بعد والی زندگی کی دعوت دینے والوں کی بات کو مانے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی یہ انتظام کیا کہ جو آدمی آخرت کے لیے کام کرے گا اور اللہ کے لیے کام کرے گا تو بعض مرتبہ اللہ پاک اس کی غیبی مدد اس دنیا کے اندر بھی کر دیتے، اور ایسی حیرت پہ ڈالنے والی مدد اللہ پاک کرتے ہیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ ہوا کیا ہی، اور قیامت تک برابر ہوتی رہے گی. اور اسی طرح کذالک نجزی قوم المجرمین، باوجود ہے کہ صحیح بات دنیا کے اندر چالو ہو رہی ہو اور حق وجود میں آ رہا ہو، اس کے باوجود اہل باطل دھوم مچا رہے ہو دنیا کے اندر تو اللہ انہیں دھوم مچانے دے گا، اور ظاہر کے اندر وہ سر بلند دکھائی دیں گے سوڈا واٹر کے جوش کی طرح، اور پھر وہ جوش بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ایمان والے دنیا کے اندر سر بلند رہیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور آخرت کے اندر بھی سر بلند ایمان والے رہیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن اہل باطل وہ یہ کہتے ہیں، بھائی کہتے رہو تم اپنی تقریروں میں کہ ایمان والا سر بلند. یہاں تو دیکھا جاتا ہے کہ جتنے اہل باطل ہیں ہر جگہ وہ سر بلند دکھائی دیتے ہیں، طاقت بھی ان کی زیادہ، سرمایہ بھی ان کا زیادہ، ہر جگہ ان کی چلتی پھرتی، اور ایمان والے ہر جگہ تکلیفوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں اور تم تقریریں کرتے رہو. میرے محترم دوستو، اچھی طرح کان کھول کر سن لو، ہر زمانے میں بغیر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے ظاہر میں اونچا کر دیا، جیسے فرعون انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، اور جس طرح اور نافرمان قومیں جیسے قوم عاد، انہوں نے بھی کہا کہ من اشد منا قوہ، ہم سے بھلا زیادہ طاقت والا کون ہے. یہ قوم عاد کا دعویٰ تھا کہ ہمارا سپریم پاور، ہماری سپریم پاور، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا. ہر زمانے کے بگڑے ہوئے اہل باطل ابھرے ہوئے دکھائی دیے لیکن ظاہر میں اور تھوڑے وقت کے لیے، اور آخری انجام یہ ہوا کہ پھر ایسے ٹھنڈے ہو گئے کہ قیامت تک وہ نیچے ہی اترتے رہے. جیسے سوڈا واٹر کا جوش
تھوڑی دیر کے لیے اوپر آ گیا اور بعد میں جا کے ٹھنڈا. تو آج کل بھی جتنے اہل باطل اوپر دکھائی دیتے ہیں یہ سوڈا واٹر کا جوش ہے. اس کے بالمقابل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کا ہم کو بتایا ہے اس کام کو لے کر اگر یہ امت کھڑی ہو گئی، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام کے اوپر کھڑا کیا، اور ایسا کھڑا کیا کہ دعوت کا کام صحابہ نے تینوں طریقے پر کیا. ایک طرف تو زبان سے بھی جم کر دعوت دی، ڈنکے کی چوٹ دعوت دی، زبان سے بھی ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جا کر اچھی طرح سے قیصر روم کے دربار میں کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو کہا ہے تو اس کا سارا محل یوں ہلنے لگا. وہ بھی گھبرا گیا. اس نے کہا جب بھی تم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہو تو محل ہل جایا کرتے. انہوں نے کہا بالکل نہیں، یہ آج ہل رہا ہے. تو اس نے کہا میرا یوں جی چاہتا ہے کہ جب بھی تم لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہو تو تمہارے مکان ہلنے لگے تاکہ تم یہ کہنا ہی بند کر دو. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہر جگہ جا کر انہوں نے زبان سے دعوت دی اور ڈنکے کی چوٹ دعوت دی کھل کر. تو ایک تو دعوت زبان سے بھی دی جائے گی، خصوصی گشت کے اندر بھی، عمومی گشت کے اندر بھی، عام بیانوں کے اندر بھی، گھر والوں کے اندر بھی، خاندان والوں کے اندر بھی، اور ملنے جلنے والوں کے اندر بھی. ہم اپنے ذرائع کو واسطہ بنائیں گے دعوت کے پہنچانے کا. میرے محترم دوستو، ایک طرف تو زبان سے دعوت دی جائے گی اور ایک طرف عمل سے دعوت دی جائے گی، اور ایک طرف اندرونی صفات، یہ بھی دائی بنیں گے. یہ تینوں چیزیں ہو. ایک طرف تو ظاہری عمل اس دائی کا اچھا ہو اور ایک طرف اندرونی صفات بھی اونچی ہو. لیکن یہ ساری بات جب دعوت کی فضا بنے گی اور ایمان کا پانی ملے گا تو ظاہری اعمال بنیں گے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، تلاوت، تعلیم کا حلقہ، یہ سارے ظاہری اعمال ہیں، یہ بنیں گے. اور پھر دعوت دیتے رہے اور ایمان کا پانی ملتا رہا تو انشاءاللہ اندرونی صفات بھی بنیں گی، اور وہ تقویٰ ہے اور وہ توکل ہے، صفت احسان ہے اور صبر ہے اور شکر ہے. جب یہ اندر کی صفات بننی شروع ہوئی تو پھر اللہ پاک راضی ہو جائیں گے، اور اللہ پاک جب راضی ہو جائیں گے تو یاد رکھنا اللہ پاک غیبی مدد فرماتے ہیں. اور جب اللہ پاک کی غیبی مدد آتی ہے تو پھر اہل باطل تین قسم پر ہو جاتے ہیں. یا تو وہ ہدایت پر آ جاتے ہیں، اور یا وہ سرنگو ہو جاتے ہیں، اور یا وہ رکاوٹ ڈالنے پر آ جاتے ہیں. جب اہل باطل رکاوٹ ڈالنے پر آ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کی رکاوٹ کو غیبی طریقے پر دور کر دیا کرتا ہے. لیکن اس کے اندر سوچنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ذمے اللہ رسول نے کیا کیا. جو کام اللہ کو کرنا ہے وہ تو اللہ پاک کریں گے اپنی قدرت کے ساتھ،
ان کی قدرت سے نکلی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ بڑی طاقت والے ہیں۔ ساری دنیا کی طاقتیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں مکڑی کے جالے ہیں۔ چاہے کتنی بڑی بڑی طاقتیں دنیا کی ہوں، اللہ کی طاقت کے مقابلے میں یہ مکڑی کے جالے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اللہ کے خزانوں کے مقابلے میں